اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا فتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا
اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليا عند الله اشفع لنا عند الله يا وليا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديعا عند الله اشفع لنا عند الله يا وديعا عند الله اشفع لنا عند الله أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديعا عند الله اشفع لنا عند الله يا وديعا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديعا عند الله اشفع لنا عند الله يا وديعا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي جليل جلال ایک قول کے مطابق 29ویں رات حضرت امام جواد علی نبی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے پورے ائمہ میں یہی وہ امام ہے جو سب سے کم سی عمر میں شہید ہوئے 23 سال کی عمر ہے معتصم باللہ العلام نے شہید کیا زہر سے جب امام علیہ السلام کو زہر ملی مرہ کاظمین نے اپنے دادا جان حضرت امام موسیٰ کاظم کی قبر کے ساتھ امام محمد تقی نے پیش کر لیا اوزار لیے امام نے اپنی قبر اپنے دست مبارک سے کھودنا شروع کر دی امام کے ایک صحابی نے عرض کرتے ہیں مولا یہ کس کی قبر ہے کون فوت ہو گیا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کسی غیر کی قبر نہیں یہ میں اپنی قبر ہاتھوں سے تیار کر رہا ہوں صحابی قدموں کے گر کے کہتا ہے اے ابی انت و امی میرے ماں باپ آپ سے قربان ہو جائیں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کیوں کھود رہے ہیں امام رو کے فرماتے ہیں میرا بیٹا علی نکی بہت کم سن ہے
ابھی وہ اس عمر میں نہیں کہ میری قبر بنا سکے، میں اپنی قبر کھود رہا ہوں۔ وہ صحابی روایت کرتا ہے، میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ امام کی قبر کے ایک کونے میں ایک مستور کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور اولاد کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، مولا آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ اور بھی کوئی کام کرنے والا ہے؟ امام علیہ السلام رو کے فرماتے ہیں، میری دادی زہرا ہے، میری قبر بنانے میں میری مدد کرا رہی ہے، میرے ساتھ میری مدد فرما رہی ہے۔ امام کے صحابی پوچھتے ہیں، مولا کبھی کبھی اس مستور کے رونے کی بھی آواز آتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں، میری ماں زہرا بہن کر کے میرے سامنے رو رہی ہے۔ دادی کہتا ہے، آپ کی دادی کیا فرما رہی ہے؟ اور والے نام فرماتے ہیں، میری دادی رو کے کہتی ہے، میری اولاد میں کہاں کہاں رہوں، کربلا کے بیابانوں میں رہوں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں رہوں، تیری ساری اولاد بکھر گئی مجھ سے۔ میں کہوں گا، مولا محمد شفیع آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کو قبر کی جگہ بھی مل گئی، قبر کھودنا بھی نصیب ہو گیا۔ میں قربان جاؤں تیرے دادا حسین پہ، جس کی قبر بھی نصیب، نہ کوئی دفنانے والا تھا، نہ کوئی موسم دینے والا تھا۔ اے اللہ، تو نے میرے پاس امام محمد شفیع کو جواب قرار فرمایا، یہ حاجات کا دروازہ ہے میرے مولا امام محمد شفیع، آپ کو اپنی جدہ پاک کی عزت کا واسطہ ہماری دعاؤں پہ قبولیت کی مہر قابض فرما۔ اے اللہ، امام محمد شفیع کے صدقہ میں سید اشرف حسین کاظمی کو صحت کامران عطا فرما، ان کی اولاد کو پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ میری بہو کا میرے پوتے کا ہونے یا اللہ، تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، امام محمد شفیع کے بہن سے جگر کے ٹکڑوں کا واسطہ، شاہ صاحب کی بہو اور بیٹے کو پوتے کو صحت کامران عطا فرما۔ اے اللہ، امام محمد شفیع کا صدقہ کر کے ان کی زندگی کو طول عطا فرما، صحت و سلام کی عطا فرما۔ اللہ تجھے امام محمد شفیع کی عزت کا واسطہ کسی ماں باپ کو اولاد کے سج میں نہ دکھلاؤ، اللہ اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ولي عند الله اشفع لنا عند الله. يا علي بن محمد أجعل هذا النبي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ولي عند الله اشفع لنا عند الله. محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ولي عند الله اشفع لنا عند الله. يا نبي الحسن الخلق الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إن توجهنا واستشفعنا
وتوكلنا بك يا الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليا عند الله اشفع لنا عند الله يا وليا عند الله اشفع لنا عند الله میرے مولا امام زمان علیہ السلام آپ ہی ہمارے حاکم ہیں آپ ہی ہمارے وارث ہیں آپ ہی ہمارے ہادی ہیں اے میرے مولا آپ کو اپنے جد پاک امام محمد تقی کی عالم غربت میں شہادت کا واسطہ اے میرے مولا امام زمان علیہ السلام آپ کو اپنی جد پاک حضرت امام محمد تقی کے زخمی جگر کا واسطہ شہزاد کی بہت پوتے کو صحت کامراد عطا فرما شہزاد کو صحت کامراد عطا فرما اے اللہ امام زمانہ کے صدقہ میں شہزاد کو اپنی اولاد کی خوشی نصیب فرما جزایا اولاد کے قائم و قائم فرما امام محمد تقی کی نعلین کا صدقہ کر کے انہیں اپنی اولاد کی بہار نصیب فرما جزایا اپنی اولاد کے قائم و قائم فرما شہزاد کی مخصوص پریشانی کو دور فرما حرمت محمد یا سادات و مغالیا انی توجہت بکم آئمت و عزتی لجام فقری و حاجت الاللہ فتوسلت بکم الاللہ فاستشفعت بکم الاللہ فاشفعوا لي عند الله واستنقذوا لي من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا ساداتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين واللعنة أعداء الله عليهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين بحق آل طه وياسين نار حيدري